قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ رکوع 6 کا آج مطالعہ کیا جانا ہے، جس کے لیے برادر ہلال صاحب کپوارہ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تو میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہلال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کلاس شروع کریں۔ ہلال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل۔ چلیں، شکریہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی قرآن کلاس کے سلسلے میں میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ سورۃ آل عمران کے رکن نمبر 6 کے تناظر میں آپ کے سامنے ان آیاتی بینات کا ترجمہ پیش کروں اور ساتھ ساتھ مجھ سے جو ہو سکے اس تک تھوڑی بہت تشریح بھی کر دوں۔ سورۃ آل عمران کے اس رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 55 تا 63 55 to 63 ان کا تعلق پچھلے رکوع کے ساتھ بہت قریب کا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ کل جو استاد ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے اچھی خاصی تشریح کی ہوگی، تو میں یہی سمجھوں گا اور میں اسی سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں، بہتر ہے کہ میں ان تمام آیاتی بینات کو اپنے طور پر کچھ موضوعات میں بٹا دیتا ہوں اور اس کے بعد ان پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی خلاصتاً، اور اس کے بعد ہم ان آیاتی بینات کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیاتی بینات یعنی کہ آیت نمبر 55 to 63 میں 3 قسم کے موضوعات آ چکے ہیں۔ پہلا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کے ساتھ کون سی روش اختیار کی، اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ گفتگو آیت نمبر 55 to 58 میں ہوا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اعجازی طور پر ہوئی تھی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نارمل کے مقابلے میں اپنے ایک منفرد انداز میں ولادت عطا کی تھی، اور اس کے بعد انہیں صریح محسوس ہونے والے معجزات سے بھی نوازا تھا، اور اس کے بعد جب ان کے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں اور ان کو بنفس نفیس بنی اسرائیل قتل کرنے کے لیے آ پہنچے،
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانی سماوی کی طرف لوٹا دیا، وہیں بلا دیا۔ تو یہ جو ان کے اندر خر کے عادات کے انداز میں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں، برابر ولادت سے لے کر ہم جس سے موت کہتے ہیں وہاں تک، تو اس حوالے سے عیسائیوں کے اندر، نصارہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں ان کے عقائد میں، ان کے اپنے مذہب میں، جس سے ہم بنفس نفیس شرک کہہ سکتے ہیں، جس سے ہم بنفس نفیس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی روگردانی کرتے ہیں۔ تو ان آیات بینات کا بھی تعلق برابر اس وفد سے بھی ہے جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہیت میں، جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محض اس وجہ سے آئے ہوئے تھے کہ وہ جان سکیں کہ قرآن پاک میں اور یہ جو نبی آئے ہیں ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون سا موقف ہے۔ تو جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مجھے وقت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی عنایات فرمائیں گے، وہ مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد ہی میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ روایات میں جو تذکرے آتے ہیں ان کے مطابق جب انہی آیاتی بینات کا نزول ہوا جن کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان میں بنفس نفیس ان تمام سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کے اندر، اس سرگزشت کے اندر بنی اسرائیل کے کفر کرنے اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے جزا کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آیات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں یہ کوئی قصے نہیں ہیں، یہ کوئی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ آیات یاد دہانی کے لیے ہیں۔ آپ جو سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے، ان میں شرک کا پہلو ہے، ان میں روگردانی اور نافرمانی کا پہلو ہے، بلکہ یہ جو آیات ہیں یہ حکمت سے لبریز ہیں، یہ حکمت سے پر ہیں۔ تو ہر ایک شخص کو ان آیات میں اس حکمت کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ یہ پہلا موضوع ان آیاتی بینات میں یہاں پر بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرے قسم کا موضوع وہ ہے آیت نمبر 59 to 61۔ ان آیاتی بینات میں اسی حوالے سے جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا، اسی کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ جو ڈسکشن چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کا ڈسکشن چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہاں پر آرگومنٹیشن کے حوالے سے نہایت ہی شاندار باتیں بیان کی گئی ہیں، اور بتا دیا گیا ہے ان کے اس زعم کے خلاف آپ جس نبی کے بارے میں غلط عقائد گڑھ چکے ہو، جسے آپ نے ابن اللہ قرار دیا، جس نے آپ نے اللہ قرار دیا، اور جس کے متعلق آپ نے تثلیث یعنی کہ ٹرینیٹی کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ اصل میں ایک انسان ہے، وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جا بجا اس عقیدے کی نافرمانی مختلف انداز میں کی گئی ہے، مختلف آرگومنٹس کو استعمال کر کے کی گئی ہے، لیکن اس موضوع کے اندر ایک نہایت ہی زبردست آرگومنٹ پیش کیا گیا ہے، اور ذاتی طور پر مجھے اس قسم کے آرگومنٹس بہت پسند ہیں۔ اس کے اندر ایک انالوجی کریٹ کی گئی ہے، ایک مثال پیش کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ دعوے کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنا باپ کے پیدا کر دیا، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے سب سے پہلے انسان کو نہ کسی باپ کے اور نہ کسی ماں کے پیدا کر دیا۔ تو اب اگر آپ کو کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ گھڑ لینا چاہیے تو وہ سب سے پہلے حضرت آدم ہونے چاہیے۔ تو آپ کے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں اترتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ بود کو نابود کر سکتے اور نابود کو بود کر سکتے ہیں،
بلکہ میں تو ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ ہر روز ہمارے آس پاس ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ہماری کائنات ان تمام حوادثات سے بری ہوئی ہے جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت سے کم نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو روز دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت سمجھ نہیں آتی ہے. انسان اگر اپنے اندر ہی دیکھ لے کس طرح سے وہ پیدا ہوا ہے، ایک قطرے سے وہ پیدا ہوا ہے، پھر کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اس کی نشو نما ہوئی، پھر اس کی ولادت ہوئی، اس نے جنم لیا، پھر ماں نے اس کو پالا اور پوسا، پھر وہ بڑا ہو گیا اور پھر وہ جوان ہو گیا، پھر وہ اس کے بعد بزرگی میں چلا گیا اور اس کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گیا. تو کیا یہ بڑی کرامت نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے اس وقت بہار کا موسم آنے والا ہے. اس بہار میں شگوفے کھلتے ہیں، تو یہ شگوفے چند دن پہلے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے اگ جاتے ہیں؟ تو کیا ان کے متعلق بھی پھر ہم ایسا ہی دعویٰ گڑھ لیں گے؟ تو انہیں یہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی لوگوں، آپ جس کے متعلق یہ دعویٰ پیش کر رہے ہو اس سے بڑھ کر دعویٰ جن کے متعلق پھر آپ کو کرنا چاہیے وہ تو حضرت آدم ہے. تو اس حوالے سے آپ کا یہ آرگیومنٹ، آپ کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے غلط عقائد رکھیں. اور اس کے بعد اس موضوع کے اندر مزید سٹرس دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ آپ حق بات کو قبول کرو، لیکن جو لوگ اس کے باوجود بھی، آرگومنٹیشن کے باوجود بھی، جو لوگ اس قسم کے تذکیر سے، اس قسم کی دعوت سے مانتے نہیں ہیں، تو پھر انہیں آخر میں مباحلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. مباحلہ ہم کہتے ہیں کہ جو کہ ان آیاتی بینات میں برابر اس کا تذکرہ، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وفد کو، یعنی کہ نجران سے، یمن سے جو وفد آیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر ان کو آخر میں اتنا ہی بتا دیا گیا، چلیں یہ ہماری دعوت ہے اور یہ رہی آپ کی دعوت. ہم نے آپ کی بات کو سنا، آپ نے ہماری بات کو سنا. اب اگر ہم دونوں میں سے جو کوئی حق نہیں مان رہا ہے وہ آئے اپنے ساتھ، اپنے بال بچوں کے سمیت، اپنی بیویوں کے سمیت، اور ہم دونوں دعا کریں گے کہ یا اللہ، ہم دونوں فریقین میں سے جو فریق حق پر نہیں ہے اس پر تو اپنی لعنت فرما اور اس پر پورے عالم انسانیت لعنت فرمائے. تو یہ چیلنج جب ان لوگوں کو دیا گیا یہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے، کیونکہ ان کے اندر جو پھر بات چیت ہوئی، جو روایات میں آیا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو یعنی کہ نصارہ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے متعلق ہماری ہی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ یہ وقت کے نبی ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے. تو انہیں اس بات پر پورا یقین تھا اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد بھی. تو یہ لوگ اس مباحلہ کے سامنے یعنی کہ اس چیلنج کے سامنے ٹک نہیں سکے اور انہوں نے پھر راہ فراری اختیار کر ڈالی. یہ دوسرا جو موضوع ان آیاتی بینات میں یہ اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے. اور اس کے بعد تیسرا موضوع آیت نمبر 62 سے 63 تک اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو سارا منظر ہم آپ کے سامنے کھینچ رہے ہیں، ایک تو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ زمانے کی یہ جو چلت پھرت ہے، تاریخ جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے ہیں. اس بات پر یہ تاریخ گواہ ہے اور اس بات پر یہ واقعات گواہ ہے. تو اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، بالکل اسی انداز میں ایمان لاؤ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً عالم انسانیت کو کہا ہے. تو یہ 3 موضوعات ان آیاتی بینات میں بیان ہو چکے ہیں. اب ہم انہی آیاتی بینات کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. یاد کرو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. اس سے پہلی والی آیات جو پچھلے رکوع کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چال کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے بھی چال کھیلی کہ ہم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک چال چلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال چلانے کے کیا کہنے، وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے متوفی کا، اس بارے میں عمومی طور پر جو ہم اردو میں لفظ وفات استعمال کرتے ہیں وہ مستعمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وفات جو لفظ ہے اس میں وہ معنی نہیں نکلتا ہے جو یہاں پر اس لفظ متوفی کا کے تناظر میں نکلتا ہے۔ عمومی طور پر ہم یا قرآن پاک میں جس انداز سے یہ لفظ متوفی کا یا وفات کا لفظ آیا ہے وہ 3 قسم کے معنی ہیں۔ ایک قسم کا معنی وہ ہے جس سے ہم کہتے ہیں نیند۔ نیند بھی ایک قسم کی وفات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا روح، انسان کی حس قبض کر دی جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔ دوسری قسم کی وفات وہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی انسان کا روح قبض کر لیا گیا اور وہ اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ لیکن تیسرا معنی جو ہے جو تمام معانی میں بہت بلند و بالا ہے، جو ان تمام معانی کا احاطہ کرتا ہے اور جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ وفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روح کے ساتھ انسان کے جسم کو بھی اپنی طرف واپس لے لے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اسی انداز میں بیان ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم نے کیا چال چلائی کہ وہ لوگ آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی اس سے آسمانی سماوی کی طرف بلا لیا۔ اس حوالے سے جو روایات میں واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق جب بنی اسرائیل کے کارندے جب ان کی چال نے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حواری نے ان پر یہ منافقت کی تھی اور ان کو یہ راہ فراہم کر دی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آرام سے قتل کر سکیں، لیکن اس شخص کی جو شکل و صورت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ اور جب وہ اس حجرے کے اندر داخل ہوئے اور سپاہیوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن وہاں پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھت سے ہی اپنی طرف بلا لیا تھا۔ تو جب یہ واپس نکلے انہیں کہنے کے لیے کہ شاید وہ یہاں پر نہیں ہے، ان کی اپنی ہی شکل حضرت عیسیٰ کے جیسے ہوئی تھی، تو انہیں کو پھر دبوچ لیا گیا اور انہیں کو پھر صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چال چلائی، اپنی چال چلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال کے چلانے کے کیا کہنے، اور اس کے بعد فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ میں ان چیزوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، ان حالات سے بچانا چاہتا ہوں، ان انسانوں سے بچانا چاہتا ہوں جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اتنے صریح معجزات دکھانے کے باوجود بھی۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں یا جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک، ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں قسم کے معنی یہاں پر یہاں پر ہم لے سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم آج کل عیسائیوں کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس سے بدرجہ اتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم امت مسلمہ ہیں۔ تو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ان تمام لوگوں پر ہمیشہ کے لیے بلکہ قیامت تک غالب رہیں گے جو کفر کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ان پر ہمیشہ کے لیے غالب تھے، یعنی کہ یہاں پر جن لوگوں کے کفر کرنے کی بات آ رہی ہے یہ وہی ہیں جن کو ہم یہود کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے بظاہر یہود تو ہمیں لگ رہے ہیں قلیل تعداد میں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن اصل میں ان کے پیچھے پشت پناہی ہے عیسائیوں کی۔ اگر وہ ان کے پیٹھ کے پیچھے نہ ہوتے، اگر امریکہ اور برطانیہ ان کے پیچھے نہ ہوتے تو یہ آگے قطعی طور پر ٹک نہیں سکتے۔ ان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، خلافت عثمانیہ کے منہدم ہونے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے سبیلیں ڈھونڈی فلسطین میں زمینیں خریدنے کے لیے۔ بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے انہوں نے پھر اپنے لیے یہ راہ ہموار کر دی کہ وہ وہاں پر جا کر بس سکیں، لیکن ان تمام کارستانیوں کے پیچھے اصل میں ہاتھ ہے عیسائیوں کا۔
اس کے بعد فرمایا جاتا ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہوگا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، اور پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین فیہ کنتم فیہ تختلفون، فی ما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے. یعنی کہ آج اس وقت آپ اختلاف کر رہے ہیں، آخر میں آپ کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے. اس وقت ہم یہ جج کریں گے، اس وقت ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حق پر کون تھے اور بغض اور عناد پر کون لوگ تھے. اس لیے خیال رہے کہ اپنے دل کا جو چور ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، عیسائیوں کو وہ معلوم ہے، یہودیوں کو وہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کٹ حجتی کرتے ہیں. یاد رکھو آخر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لوٹنا ہے، تو وہاں پر اس چیز کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر ٹکا ہوا تھا. آیت نمبر 56 فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ عذابًا شدیدًا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار. یہ لوگ اگر چاہیں گے اپنے زوم کے مطابق کسی کو سامنے لانے کے لیے تو وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں. آیت نمبر 57 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهُمْ أَجُورَهُمْ، تو وہ ان کا پورا اجر دے گا. یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں گے یوفیہم کا لفظ آیا ہوا ہے، جو پہلی آیت کے لفظ متوفی کا کے ساتھ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، بلکہ اسی سے مستعار ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ان کا اجر پورا دیا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. ظالم ہم یہاں پر اس معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ جو شخص حق کو حق جاننے کے باوجود بھی اس کے احقاق کا اعتراف نہ کرے، وہ سب سے بڑا ظالم اور جابر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 ذالک نتلوہ علیک من الآیات، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہیہ وذکر الحکیم، اور پر حکمت یاد دہانی. یعنی کہ یہ جو یہاں پر قصے یا یہ جو یہاں پر سرگزشت بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایسے ویسے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جس کو آپ نے سمجھنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 59 دوسرا موضوع جو میں نے ابھی سب سے پہلے خلاصے میں بیان کیا تھا، یہاں پر دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے، کمثل آدم، جیسے کہ آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب، اس کو مٹی سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 60 الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں. اس کے بعد آیت نمبر 61 فمن حاجک فیہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے صریح دلائل دینے کے باوجود بھی، انسانی عقل کو اس کی انتہا تک سیٹسفائی کرنے کے باوجود بھی، جو لوگ اس معاملے میں آپ سے حجت بازی کرنے لگے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یا ان کے پاس صریح علم آ چکا ہے، ان کی عقل کو اچھے سے سیٹسفائی کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ فقل تعالوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اور اپنے بیٹوں کو ہم بھی بلائیں گے، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں یا اپنی بیویوں کو بلائیں گے اور تم بھی اپنی عورتوں اور بیویوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ اپنے آپ کے ساتھ بنفس نفیس، ثم نبتہل، تو ہم سب دعا کرتے ہیں، فجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. یعنی کہ اگر آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اصل میں ہدایات ہیں اور وہ اصل میں یہ تھی،
یہ اگر آپ ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ وہی ماننے والے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ تھے، بلکہ آپ میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تھے، ان کے متعلق تثلیث کا آپ نے دعویٰ کر دیا، تو اگر آپ اس بات پر مصر ہیں تو آ جاؤ، دعا کرتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی، اور یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اے اللہ آپ ان انسانوں پر برس جائیں جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں اور وہ عقائد غلط ہوں۔ تو یہ لوگ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم یہ چیلنج قبول کر لیں گے اور پھر ہم نہ اتر سکیں تو نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کی نسلیں تک اس دنیا سے برباد ہو سکتی تھی، اور یہ نحوست ان کی نسلوں میں پیوستہ ہو جاتی، اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ بڑی چالاکی سے راہ فراری اختیار کر دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 62، ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ جو سرگزشت، یہ جو تاریخ، یہ جو قصے بیان ہو رہے ہیں یہی حق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اے اہل کتاب، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ باقی ان کی تخلیقات کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اس سرگزشت کو دیکھ لو، اس تاریخ کو دیکھ لو، وہ یکتا ہیں اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی پالن ہار نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس طرح سے اس رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 6 کے حوالے سے جو چند گزارشات میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد حق بات پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، بھول چوک ہوئی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور اس کا اثر اگر خدا نخواستہ ہمارے دلوں پر بیٹھا گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وذلل الکفر والکافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر برادر ہلال احمد تانترے سے ہم درس قرآن سن رہے تھے، بصیرت افروز اور معلومات سے پر درس قرآن سماعت کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں میں نکھار ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ ہم یوں ہی آپ کے دروس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے وقت نکالا۔ ہلال صاحب کا تعارف میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کئی ایسے پارٹیسپینٹس ہیں جو ہلال صاحب کو جانتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کا تعارف کئی دفعہ آ چکا ہے، لیکن کچھ ہمارے شرکا جو ہیں وہ گزشتہ 2 یا 3 دنوں سے ریگولر ہماری کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلال صاحب کا تعارف آنا چاہیے۔ ہلال صاحب کشمیر کے صوبہ کشمیر کے ضلع کپوارہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے، اور آپ رائٹر ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، سوشل ایشوز کو لکھتے ہیں، سوشل ایشوز پر لکھتے ہیں، ان پر اسلامی نقطۂ نظر سے اپنا تھاٹ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 2 مہینوں سے ریگولر ہفتہ وارانہ درس دیتے ہیں ہماری کلاس میں۔ ان کی کلاس منڈے کو ہوا کرتی ہے، لیکن چونکہ کل عنایت صاحب کی کلاس ادھوری رہی تھی تو کل ان کی کلاس نہیں ہو پائی تھی، تو آج ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ٹیوزڈے کو آپ کلاس دیجیے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ ایک کل جو بات آئی تھی